اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، اور جہاد ہو یا ہجرت عام طور سے ان دونوں میں انسان کو کچھ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کے دوران آدمی کی جو مقیم ہونے کی حالت میں عادتیں ہوتی ہیں ان میں تغیر آ جاتا ہے۔ تو جب آدمی جہاد کے لیے نکلا ہو یا ہجرت کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہو، تو ساتھ ہی یہ بتانا منظور ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے مقصد کی خاطر جو براہ راست عبادتیں ہیں ان میں کوئی اگر کمی آ جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے تو بڑے مقصد کی خاطر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے آنے والی آیات میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی سخت حالت ہو، جہاد کی ہو یا ہجرت کے سفر کی ہو، نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ جہاد بھی بے شک ایک عبادت ہے، ہجرت کا سفر بھی بے شک ایک عبادت ہے، لیکن یہ بالواسطہ عبادتیں ہیں، اور نماز براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے اس کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کیا گیا۔ شریعت نے کسی بھی حالت میں اس کی معافی نہیں دی۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے مقصد کی خاطر اپنے اوقات لگا رہے ہیں اور اس وجہ سے اگر نمازیں قضا ہو جائیں یا نمازوں میں کوتاہی ہو جائے تو گویا ایک بڑے مقصد کے تحت اس کو گوارا کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ان بڑے مقاصد کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو نماز ہے اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں، سفر کی حالت میں، کیونکہ انسان کو عموماً مشقت کا سامنا ہوتا ہے، اس واسطے نماز کے اندر کچھ تخفیف فرما دی ہے، اس کو تھوڑا کر دیا ہے، 4 رکعتوں والی نماز 2 کر دی ہے۔ اور اگر جہاد کی حالت ہو، حالت جنگ ہو، تو اس میں جماعت کے اندر بھی بعض سہولتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر ایک ہی امام کے پیچھے پورا لشکر نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں ایک طرف اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم دشمن کی سرزمین میں ہیں یا دشمن ہمارے سامنے موجود ہے، کسی بھی وقت وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، لہذا کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو جن کا رخ دشمن کی طرف ہو اور دشمن کی کارروائیوں کو وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہوں اور پہرا دے رہے ہوں، اور دوسری طرف نماز بھی ضروری ہے، تو اس کا بھی خاص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے ان آیات کا پس منظر جو میں آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ
ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ہاں، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ان آیات کریمہ میں 3 مضامین ہیں، اور تینوں کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ آدمی اگر سفر میں ہو تو اس کو نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کو کم کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فرمایا گیا کہ جب سفر کرو تو تمہارے لیے قصر کی اجازت ہے۔ اب اس سفر کتنا ہو اس کا بیان قرآن کریم نے نہیں فرمایا، لیکن احادیث اور صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں فقہاء کرام نے عام طور سے جو مدت مقرر کی ہے، سفر کی مسافت مقرر کی ہے، وہ تقریباً 48 میل کے قریب بیٹھتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنا سفر کرے جس میں کہ 48 میل اس کو چلنا ہو اپنے شہر سے، تو اس کے لیے سفر قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ قصر کب تک کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی
قرآن کریم میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں فقہاء کرام نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ حنفی فقہ کی روح سے اگر کوئی شخص 14 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو پھر وہ قصر نہیں کر سکتا، اور اگر 14 دن کے اندر اندر ہے تو اس کو 15 دن سے کم ہے تو اس صورت میں وہ قصر کرتا رہے گا، اور جب تک کہ اتنی مدت تک اقامت کی نیت نہ کر لے تو اس وقت تک قصر کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔